نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ کے 4 مراحل ہیں، اور ان میں سے جو دوسرا مرحلہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دین کا اعلان فرما دیں، کھلے عام اس کی تبلیغ شروع فرما لیں۔ اور پھر اس کے 2 حصے تھے۔ ایک تھا اپنے رشتہ داروں کو خصوصی طور پر اللہ کا حکم پہنچائیں، بتائیں انہیں، اسلام کی دعوت دیں، اور ایک تھا عامت الناس کے لیے۔ اور اس کے بعد جو کچھ معاملات سارے ہوئے وہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا۔ آج ہے جو گزشتہ درس میں سے جو ہمیں آج زندگی میں ہمیں لیسن ملتے ہیں، جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے، میں آج اس کے جو نتائج بلکہ اس کی جو سبق ہے، جو لیسن ہے ہمارے لیے، اس میں وہ آج عرض کروں گا۔ پہلی بات، اس سارے واقعے سے ایک تو مغربی متعصبین، یاد رکھ لیں، ویسٹرن مغربی اورنٹیلسٹ جنہیں کہتے ہیں، مستشرقون جنہیں کہتے ہیں، وہ اسلام پر اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑا کام کرتے ہیں اور بہت کام کیا ہے۔ میرا خیال ہے مسلمانوں سے زیادہ ان کا کام ہوگا، لیکن نیت میں فطور ہے۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں استوار کرے، اور یہ بھی اسلام کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، سیرت النبی کو اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس نیت کے ساتھ نہیں کرتے کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے نقائص تلاش کریں، اور اگر نہ بھی ہو کوئی، اسلام میں تو کوئی نقص نہیں ہے، لیکن بخود ہی اس میں سے ایسے رزلٹ نکالتے ہیں، اور بڑے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ جو ان کے ریڈرز ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات کے بیج بوتے ہیں۔ جب ایک انسان کے ایمان میں شک آ گیا تو پھر اس جگہ پر آہستہ آہستہ ایمان نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے، لیکن اللہ رب العزت چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کی سیرت کے بعد پھر کسی کی سیرت نہیں ہے، آپ پر نازل ہوئی کتاب قرآن حکیم کے بعد اب قیامت تک کوئی نئی کتاب نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کے دشمن، ان سے ایسی حفاظت فرمائی ہے، ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمیشہ ہی دشمن ہی ناکام ہوں گے، ہمیشہ۔ انہی لچر پراپیگنڈا میں سے اور انہوں نے جو نتائج نکالے انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جناب یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا دین پیچھے سے چلا رہا تھا، آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی، یا بس وہ آپ کا خاندان بھی یہی ایسا ہی سوچ رہا تھا، تو جب ایسا سوچ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کر دی، تو پھر آپ کی عرب میں شہرت ہو گئی اور آپ کامیاب ہو گئے اور باقی خاندان ناکام رہا۔ اس قسم کی لچر باتیں، یہ جو یاد رکھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں بڑے کیئرفل ہو کر پڑھنا چاہیے، بلکہ ہر کتاب کو کیئرفل پڑھنا چاہیے۔ میں نے آج ہی یہ حدیث پاک پڑھی ریاض الصالحین میں، اور اس کی تشریح میں آ رہی تھی، تو میں نے کہا چلو یہ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابن سیرین، میرا انہی کا واقعہ یہ، ایک بد مذہب
ان کے پاس آیا اور آ کر کوئی دین کی بات کرنے لگا تو آپ نے فرمایا میں آپ کی تیری بات نہیں سنوں گا۔ اس نے بڑی کوشش کی سنانے کی، آپ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا چلو آپ میری وہ باتیں نہیں سنتے تو کم از کم مجھ سے قرآن ہی سن لو، سن لیں، یہ آج درس ہے۔ ہمارے لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ حضرت عبداللہ بن مبارک یا حضرت ابن سیرین سے بڑے پرہیزگار کو، بڑے اسکالر اور بڑے آدمی نہیں ہو، تابعین میں سے ہیں، صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے قرآن بھی نہیں سنوں گا۔ جی ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں قرآن اچھا پڑھتے ہیں۔ قرآن اس نے کہا نا مجھ سے قرآن ہی سن لو، کوئی قیامت تک ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی ہدایت کی بات ہے کرنے والی جو اسلام میں موجود نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو ایک انسان کو پٹڑی سے اتار سکتے اور اس پر ایک واضح ہدایت اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اس نے چلو آپ نے فرمایا میں تجھے قرآن بھی نہیں سنوں گا، کیونکہ سنانے والا بد مذہب تھا۔ فرمایا بد مذہب سے قرآن بھی نہیں سنوں گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وہاں ایک آدمی آیا مہمان بن کر، مہمان کھانا شانا پیش کیا گیا، دوران ایک گفتگو پتہ چلا کہ یہ بد مذہب ہے، یعنی کھانا پیش ہو چکا تھا، لوگ آج اخلاق کی بات کرتے ہیں۔ عمر فاروق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، انہیں دین کا علم زیادہ ہے یا آج کے 14ویں صدی کے جو ہلاک ہوں اخلاق کی باتیں کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان تھا، فرمایا کھانا لے کر کھانا رکھا گیا تو اس نے اس کی گفتگو سے بد عقیدگی کی بو آئی۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ کھانا، اور آپ فرمایا گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ، دفع ہو جائے یہاں سے، جس کو آسان لفظ میں کہتے ہیں۔ میرے بھائی مسلم شریف کی جو حدیث پاک کی کتاب ہے نا، اس کی پہلی ہے صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، العلم دینکم وانظروا امن تاخذون دینکم۔ فرمایا یہ جو علم ہے نا یہی تمہارا دین ہے، دین کو مٹیریل نہیں ہے، دین یہ نہیں ہے کہ کسی مادی چیز کی بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ فرمایا یہ علم ہی دین، یہ علم ہی کا نام ہے۔ فرمایا ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے علم حاصل نہ کرنا شروع کر دینا، ہر ایک سے قرآن نہیں سننا، ہر ایک سے حدیث نہیں پڑھنی، ہر ایک سے علم حاصل نہیں کرنا۔ پہلے اس کے کہ تم فیصلہ کرو کہ خود کس کو اپنا استاد بنانا ہے یا اپنے بچوں کا کس کو استاد بنانا ہے، یہ بھی چیک کر لو کہ وہ استاد کون ہے۔ یہ ضروری چیزیں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں بازار میں، مارکیٹ میں آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں سیرت النبی کی کتابیں ملیں گی، اور یاد رکھ لو، اور ہر موضوع پر، اسلام کے ہر موضوع پر ہر قسم کا مواد موجود ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ علماء کا معاملہ مختلف ہے، وہ بھی کیئرفل ہو کر پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر جواب دینا ہوتا ہے نا، لوگوں کو کیسے آگاہ کریں، کس طریقے سے کسی کے ان کے نظریات کا علم ہو اگر وہ پڑھیں گے نہیں۔ علماء کے علاوہ عامت الناس کو کسی بھی بد عقیدہ آدمی کی کتاب پڑھنے کی یا اس کا درس سننے کی یا اس کے مسجد میں جانے کی یا اس کا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ اور خاص کر کے مستشرقون رائٹر اتنے کمال خوبصورتی کے ساتھ لکھتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ غیر شعوری طور پر اس کے دل و دماغ میں وہ کیا انجیکشن لگا رہے اور کتنا اس انسان کو دین سے دور کر رہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کی باتیں کرنے والے کہ ان کا خاندان کا مسئلہ تھا، بس وہ پہلے سے ایک دین آ رہا تھا، یا بس وہ خاندان والوں نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم جناب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر لیے اور وہ پیچھے۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے نا
تو قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ابو لہب مخالفت کیوں کرتا؟ اگر جو بات ان کے خاندان میں پہلے سے موجود تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی باتیں کی، تو یہ ساری مخالفتیں، یہ سب کچھ روز اول سے لے کر پھر یہ 13 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے 3 سال کو نکالیں جو خفیہ تبلیغ تھی، باقی تو 10 سال کے اعلانیہ تبلیغ ہے نا مکہ معظمہ میں، یہ 10 سال تک قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کی؟ اگر ان کا بات اور ان کی بات ایک تھی تو ظاہر بات ہے یہ ایک باتیں نہیں تھیں، جو ان کا دین، جو ان کا طریقہ کار، جو ان کے نظریات تھے نا، وہ بالکل مختلف تھے اس سے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے وحی کے ذریعے جو دین دیا۔ اس لیے ایک بات۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، جو آپ کو وحی آئی آپ کے پاس، اللہ کا حکم، اللہ کا یہ احکامات جو آپ کے پاس آئے، آپ لوگوں کو پہنچا دیں۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ بھی شامل تھے یا نہیں شامل تھے؟ شامل تھے۔ تو جب شامل تھے تو پھر اللہ پاک نے ایک اللہ کا حکم ان کے لیے خصوصاً کیوں نازل کیا، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آیتوں پر عمل کیا۔ عامت الناس کو بھی پیغام دیا، اپنے جو خاندان کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، ان کو بھی پیغام دیا۔ فرمایا اس میں سبق یہ ہے سیرت النبی میں، کہ اس حوالے میں سبق یہ ہے کہ جو مبلغین ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری کا تعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے روز اول سے کیا ہوا ہے کہ بھائی لوگوں کی فکر کرو، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤ، لیکن اس معاملے میں اتنا بھی آگے نہ بڑھو کہ تمہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کی خبر ہی نہ ہو۔ بیلنس رکھو، اپنی ذات اور اپنے رشتہ دار اور اپنے گھر والے، اپنے جو تمہارے متعلقین ہیں، ان کو نظر انداز نہ کرو۔ تو یہ تمام علماء کی یہ ذمہ داری ہے، مشائخ کی ذمہ داری ہے، ہر مذہبی پرسنالٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے بچوں کو دین کی طرف آؤ، بھائی آؤ، تو ان کو دعوت دینے سے پہلے خود عمل کرے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو دعوت دیں، پھر اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں، پھر عامت الناس کو دعوت دیں۔ یہ ترتیب ہے۔ اپنے بچے تو امریکہ میں پڑھے انسان لوگوں کے، اور اپنے بچے تو بیرون ملک پڑھے ہیں، اور ہم پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ہم نظام مساواہ نافذ۔ بھائی پہلے اپنے گھر میں کرو نا، پہلے اپنی اولادوں کو لے کر آؤ سامنے۔ ہاں یہ ضرور بات ہے، یہ ضروری چیز ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کی اولاد فرما بردار ہو، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان کی بیوی فرما بردار ہو، لیکن اگر وہ دعوت دینا اس کا کام ہے، دعوت دینا کام ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو پہلے دین کی طرف بلائیں، اپنے گھر والوں کو پہلے دین کا خوگر بنائیں، اپنے رشتہ داروں کو پہلے دعوت دیں۔ مان لیں تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ مانے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ مبلغ بری ہے۔ یاد رکھ لیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی لکھا، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، اپنے گھر والوں کو دینی تعلیم و تبلیغ ان کی کرنا،
ان تک خدا کا پیغام مسلسل پہنچاتے رہنا یہ بندے کا فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اب اگر مان لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ظاہر بات ہے بعض اوقات وہ بھی تو ایک اللہ کے انسان ہوتے ہیں نا جی، تو کوئی نہ مانے تو اس کا معنی یہ ہو کہ اب ہم الزام مولوی صاحب پر رکھیں گے، مولوی صاحب کو الزام نہیں دے سکتے۔ یس تب دیں گے جب وہ اپنا یہ فرض ادا نہ کرے۔ اگر انہوں نے یہ فرض ادا کر لیا ہے، پوری کوشش کی ہے، پوری محنت کی ہے، پوری جد و جہد کی ہے، بیوی کو بھی کہا، بچوں کو بھی کہا، ہر قسم کا کوشش کرنے کے بعد اگر کسی کے بیوی بچے دین کی طرف نہ آئیں تو پھر وہ مبلغ اللہ کی بارگاہ میں بھی بری ہے اور لوگوں کو بھی اسے بری کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مقدس میں ساری مثالیں موجود ہیں، ساری مثالیں موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی نے کہا بیٹے آ جا اللہ کی طرف ورنہ عذاب کا شکار ہو جائے گا، بیٹا نے نہیں مانا۔ تو اس میں ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال موجود ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کی مثال موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا یہ ان کا اپنا فعل تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی۔ تو اب یہاں پر یہ مسئلہ فرمایا کہ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جو بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں انہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے دوست احباب کو، ان کے ساتھ جو متعلقہ ہیں ان کو بھی دین کی طرف بلاتے رہنا چاہیے، دعوت دے۔ یس میں نے پہلے عرض کر دیا قبول کریں تو یہ نور علی نور ہے، اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر کسی کو اور حق نہیں ہے کہ مولوی صاحب تھوڑے بچے اپنے تھوڑے کیوں نہیں بھائی تھوڑے یہ تو پہلے ڈائریکٹ نہ پہلے پوچھ لو مولوی صاحب آپ نے اپنے بچوں کے دینی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام کیا ہے؟ یہ اس میں آپ کا قصور ہے یا آپ کے اولاد کا قصور ہے؟ اگر ہو مولوی صاحب کا تو پھر ضرور تنقید کرے، اور اگر مولوی صاحب نے اپنا فرض ادا کیا ہوا بچے نہیں مانتے تو پھر مولوی صاحب پر کوئی الزام نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ سارے دونوں مثالیں موجود ہیں۔ تیسری بات اس میں سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ان حقائق کی طرف جو سچائی پر مبنی تھے، صداقت پر مبنی تھے، اس کے مقابلے میں جو کفار مکہ تھے وہ اس کی مخالفت کس بنیاد پر کرتے تھے؟ وہ ان کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ اس طرح تو ہمیں اپنے باپ دادا کو غلط کہنا پڑے گا، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یاد رکھ لیں اسلام کی دین کی کوئی بھی کتاب پڑھ کر دیکھ لیں، پورا قرآن حکیم، احادیث، فقہ کی کتابیں، کوئی بھی کتاب پڑھے آپ کو اسلام کی ہر جگہ پر ایک وزڈم، عقل، دانش اور حکمت نظر آئے گی۔ اسی لیے جب علماء کسی بھی کتاب کو پڑھاتے ہیں نہ وہ صرف ہو، فقہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، بلاغہ ہے، علم معنی کوئی بھی ہے، تو جب وہ پڑھاتے ہیں تو وہاں پر ساتھ ساتھ ہر بات کی وہ ریزننگ بھی بتاتے جاتے ہیں کہ اس کی ریزننگ یہ ہے، اس کی ریزننگ یہ ہے، اس کی کو اسلام سب کا سب وزڈم ہے، حکمت ہے۔ اب اس کے مقابلے میں حکمت کو چھوڑ کر جو انسان کوئی بھی کام کرے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے،
تو وہ نہ بتا سکے. مثلا میں چند مثالیں یاد کرتا ہوں. اب ہم نے جی شاید یہ مائیاں ہے، یہ مہندی ہے، یہ تیل ہے، یہ میل ہے، یہ الفاظ ہیں جی. مجھے کوئی پوچھے اس کی وزڈم کیا ہے، تیل کی وزڈم کیا ہے، تو میل کی وزڈم کیا ہے، تو مہندی کیا چیز ہے، تو مائیاں کیا ہیں، تو فلاں فلاں کیا ہے. بس یہ پیچھے سے چلے آ رہے ہیں چیزیں، اور اسی کے ہم فالو کرتے ہیں بلائنڈلی. کبھی نہیں سوچتے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم. اللہ پاک نے فرمایا یہ صرف نام ہے جو لوگوں نے تمہارے اور تمہارے باپ دادا نے یہ گھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح موت کے موقع مارا، الحمدللہ یہاں تو نہیں ہے لیکن پنجاب میں یہ چیز مجھے سر کجنا، یہ ایک رسم ہے. سر کجنا پنجاب میں یہ عام رسم ہے، جانتے ہیں جو لوگ پنجاب کے. سر کجنا کیا ہوتا ہے جی؟ کہ کوئی بیچارہ بزرگ فوت ہو جائے تو جو فوت ہو گیا نا اس کی بچیاں جہاں جہاں بھی ان بیچاریوں کی شادی ہوئی ہے نا، وہ کمبل لیں گے، کپڑے لیں گے، کچھ کھانا لیں گے، اور اس کو جا کر پہنچاتے ہیں گاؤں والے اس کی بچیوں کو کہ ہم نے اس کا، چونکہ باپ اس کے سر پر تھا تو اس کا سر کجا ہوا تھا، تو ہوں اسی جا کے سر کجن چل لیا. تو ہوں تو سر کجیں گے تو ہفتے بعد کیڑا کجے گا، تو مہینے بعد کیڑا کجے گا. اللہ کے بندے یہ بھی کوئی بات ہے؟ کیا ہے یہ چیزیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ویری یوز لیس، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی یہ اس قسم کے بے شمار رسمیں آپ کو ملیں گی، بے خودگی کے ساتھ بے شمار ایسی رسمیں ملیں گی کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بالکل کوئی مقصد نہیں ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہم. اسی طرح آپ کو خوشی کی، غمی کی اور اس قسم کی اجتماعی آپ کو بے شمار رسمیں ملیں گی. کسی سے پوچھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ نہیں بتا سکے گا. بس یہ ہے کہ پیچھے سے میں باپ دادے، بھائی اللہ کے بندے باپ دادا بیوقوف تھا، تو بھی بیوقوف ہے. اور یار جو علم والے لوگ ہیں نا ان کے پیچھے ضرور چلو. امام اعظم امام ابو حنیفہ کو فالو کرو، امام شافعی کو کرو، امام احمد بن حنبل کو کرو، امام مالک کو کرو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم. یہ عقل والے لوگ تھے، پہاڑ تھے علم کا. اسی طرح کو اور باقی علم والے لوگوں نے اگر کوئی کام کیا ہے، ظاہر بات ان کا جو بھی بات ہوگی اس میں وزڈم ہوگی. جہاں پر حکمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمۃ الحکمہ دالت المومن. دانائی کی بات مسلمان کی گمشدہ میراث ہے، اس کو تو لے لو جہاں سے بھی ملے. مگر یہ جو آج کل یقین کریں ان رسموں کی وجہ سے، اور جن میں کوئی وزڈم نہیں ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے. بچیاں 30 سال کی ہو جاتی ہیں، 35 سال کی ہو جاتی ہیں، 40 سال کی ہو جاتی ہیں، شادی نہیں کرتے. یعنی آج کل کے ان رسموں نے زنا کو آسان کر دیا ہے، نکاح کو مشکل کیا ہوا ہے. اور جو بیچارہ کوئی شریف ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا اسی کے بال سفید ہو جاتے. یہی حال بچوں کا ہے، یہی حال بچوں کا ہے. کیوں؟ رسموں کے ہم پابند ہیں. اور ان رسموں کے پیچھے کسی سے پوچھیں یار کیا وزڈم ہے، کیا وزڈم ہے. انہی میں سے ایک یہ بھی بھائی جب تک مجھے اپنی برادری میں رشتہ نہیں ملے گا، یار نہیں ملتا، نہیں مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں ملے اس کا معنی یہ ہے کہ تو زندگی کسی کی تباہ کرے گا. یہ کس فقہ کی کتاب میں مسئلہ ہے جی کہ برادری ایک ہونی چاہیے؟ یہ تو کسی کی کتاب میں نہیں ہے. بس اسلام وہاں پر ایک ہی پابندی مسلمان ہونا چاہیے. بس اب کوئی کتاب کفر کا مسئلہ ہے وہ عربیوں کے لیے ہے جن کا وہ ساری نسل محفوظ ہے. ہمارے لیے غیر عرب کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہوگا بھی تو اس میں میرے عرض کرنے کا مقصد ہے بھائی اللہ کے بندو،
رسموں کی اتنی پابندی کرو جس میں کوئی عقل شعور بھی ہو. جس میں عقل شعور نہیں ہے نا چھوڑ دو ان کو، عقل و شعور کی بات کرو. مثلاً ایک کسی پوری برادری میں اس کا رشتہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ اپنے بچوں کو اولاد دینے انہوں اپنے اولاد کے انتظار کرے گا. جو اس کے تھے وہ تو سارے ختم ہو گئے تو بابا کی کیا کرے وہ. اللہ کے بندے یہ کوئی چیز نہیں ہے. اسلام نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، آسانیاں ہیں. بس کلمہ پڑھنے والا ہو. اچھا جو آسان کام ہے عقیدے کو ہم چیک ہی نہیں کرتے. کتنے کیس میرے پاس آئے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اس مذہب کا، کوئی اس مذہب کا، اس مذہب. میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ غلطی ہو گئی. تو پہلے مرنا سی نا، بعد میں پچھتائے. پہلے دیکھ لو اہل سنت و جماعت کا پکا پختہ ہے یا نہیں ہے. اس وقت ہم اس کے شرم محسوس کرتے ہیں. یعنی جو چیز جہاں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے وہاں ہم شرم محسوس کرتے ہیں، اور جہاں شرم محسوس کرنی چاہیے وہاں کرتے نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کا ہر عمل اس میں ایک وزڈم، ایک حکمت، ایک دانائی اس میں ہونی چاہیے. اگر کوئی کسی سے بات کرے تو وہ اس کا بیان بھی کر سکے کہ اس کے پیچھے یہ ہے. اب انہی میں سے ایک میں بتاؤں، یہ جو مثلا آج کل لائٹیں موجود ہیں، اگر بتیاں نہ موم بتیاں جو بالدیاں سی جی مہندیاں شہندیاں پردے نہ پر میرے دسو موم بتی تو ایسی نے اس کام سے کہ جے اندھیرا پہ جائے تو لائٹ لانی ہے. تو دن دے وقت جناب بالکل لائٹ آن ہے تو موم بتیاں بالن کا کیا فائدہ جی؟ مطلب یہ کیا ہے؟ یہ تو وہی جو آگ کے پجاری ہیں یہ انہی کی یعنی تو میرے بھائی کوئی ایسا کام نہ کرو. اچھا انہی میں سے ایک لہنگا ہے، میں کریے کہ لکھ 2 لاکھ دا لہنگا پانا کتنا 2 گھنٹے. تو اللہ تعالیٰ کم از کم کو عقل مت دا کام کرو، اتنا پیسہ خرچنا تو کم از کم لہنگا تو اصل مڑ کے کوئی پا بھی سکے اس کو. لہنگا نہیں مطلب جو بچے پانے نا وہ بھی 10,000 نا تو جیل پانے پانے. ہاں تو پھر میری چھوکری 50 پانا تو انہیں 2 بچیاں کا شادی کی تھی چھوٹے کی اس آگے بھی 10,000 کی تو لے لو اسے میں نے پانا. میں اپنے میرے کے نماز یہ کام کرتے کیوں ہوں؟ لا یعنی چیزیں بیوقوف ہما کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہدایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں پتہ چلتا ہے یہ کام نہ کرے.